سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوستوں اللہ جبال کے پڑھ کے دربار السلام علیکم پیشوا والصلاۃ والسلام علیک یا سب دوست محبت کا بلند آواز میں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت العاشقین وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ حاجی انور رضوی صاحب زیادت کرو خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ بٹ صاحب دامت برکاتہ العالی خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد شہباز احمد چشتی صاحب بھائی محمد سرور قادری صاحب قاری نیاز احمد قادری صاحب ڈاکٹر محمد حسین صاحب محمد حسن صاحب دیگر علماء اہل سنت عوام اہل سنت معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء تحیت والصلاۃ و دعا ہے اللہ جل شانہ اتباع اور مقدس بات کا اندر حق تعالی صدق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما ناظرین و بیان کر کے جناب نسمات فرما سب مستقبل عمل کرنے دی توفیق عطا فرما بسلسلہ شادی خانہ آبادی دی حوالہ نال اج دی روحانی وجدانی اور کیف بازار محفل پاک دا اہتمام السلام
حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد شہباز احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالی نے اپنے بیٹے بھائی محمد آفتاب صاحب دشا نمبر کا موقع سے اس مبارک محفل کا اہتمام فرمایا. دعا ہے اللہ جل شان صدقہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو خاندان کے اندر محبت پیار اخوت نال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جان مال ایمان عزت دل برکت و رحمت فرمائے. جڑے دوست تشریف فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ ان سب دوستان کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. دوستان گرامی جناب دی بارگاہ کے اندر ناصر جتنی دیر اللہ جل شانہ منظور ہوا جس موضوع سے ہم کلام ہونا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یعنی میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منافقت کیوں؟ طبیعت تو ہٹ کے رواج تو ہٹ کے مزاج تو ہٹ کے میں جناب کے نال ایسا سنجیدہ اور باذوق موضوع لے کے بیٹھا. صرف ضرورت اس گل دی کہ جناب نے دل دے کنا نال بھی سننا ہے سر دے کنا مبارکہ نال بھی سننا ہے انشاءاللہ العزیز. صدقہ خواجہ دے چشت اہل بیت دے جوڑیا پاکاں دا کلام دی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز کلام دی لوڑ نہیں رہے گی. توجہ ہے میرا موضوع پھر سے بات فرما لو. امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منافقت کیوں؟ اگر دیکھو دوستو ساڑھے ممبران دے یا غیران دے ممبران دے جو بجائے تک بیان ہوتا ہے وہ میں تو دو لفظیں سنا دینا. یعنی امام علی مقام کی سیرت مبارک کردار مبارک جیڑے الفاظ کا بیان ہوتا ہے وہ میں تھوڑی بار میں پیش کرنا جب بھی عرض کراں گا تھوڑا دل مان جائے گا بھی یار گل باقی ہوئی بیان ہوتی ہے. ادھر دیکھو دوستو بیان کی ہوتا ہے دین رڑ رہا سی دین ختم ہو رہا سی دین مک رہا سی. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے 72 لے کے اس یزید پلید نال لڑ گئے بھیڑ گئے. فاسق فاجر زانی شرابی آپ نے قبول نہیں فرمایا 72 کا نظرانہ دے چڑھے دین بچائے. یہ کوئی سوچ تو دوستو بیان کر جی میں گل ٹھیک کر رہا تو ہم بولنا پہنا اگر میں گل غلط کرا تو آپ اجازت ہے بولو سے. اگر یہ میری گل ٹھیک ہے بھی حسین لاجواب کا کردار سیرت مبارک یہ ہے کہ ظالم فاسق فاجر شرابی بادشاہ کو قبول نہ کرنا اس کے بدلے 72 دینے پہ جان دے دینے میں لیکن اٹھ کے لڑ جانا ہے بھیڑ جانا ہے. یہ میرے امام پاک کا کردار ہمارے ممبروں پر بھی بیان ہوتا ہے. اینا نے ممبروں سے بھی وہی کردار بیان ہوتا ہے. میرے دوستو میں اس گل سے سچا حقیقت بیان کی تھی یار سر لاؤں دے بجائے منہ لاؤ میں آگے اگے چلا. توجہ نہ بولو سبحان اللہ. اور اگلا میرا سوال ہے اگر یہی میرے امام کا کردار ہے تو میں پوچھتا ہوں اس جہان کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صداقت رکھنے والے لوگ موجود ہیں چاہے تھوڑے اور قلیل ہیں ضرور. توجہ نہیں فرمائی. اس جہان کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار والا عدل و انصاف رکھنے والے لوگ موجود ہیں چاہے تھوڑے یا قلیل ضرور ہیں. اس جہان کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ
کلیل نے. بولو اس جہان کے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار والی دلیری شجاعت رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ممتاز قادری ورگے بھاگے تھوڑے نے, کلیل نے بولتے سی ہیں ضرور. یعنی میں اگر تو آپ مختصر کرا تے قریب کرا تے یہ الفاظ ہی تھوڑے جناب واسطے کافی ہونے نے. یہ جہان اپنے اپنے ایمان پیچھے آ, چاہے کسی نے چنگا بنایا چاہے کسی نے بھڑا بنایا, ایمان نے پیچھے ضرور نے. بولو تو صحیح ہے دوستو. اور پیسہ توجہ نہیں کرنی, ناچیز کی گل بات توجہ کرنی. میں نے کوئی پیسے نہیں بڑے ہوتے تو کچھ والا بہت لا لینا. بولو تو صحیح. پیسے لینا مقصود ہوتا تو میرے کوئی سورا لے موضوع نہیں, ماری چنگی گزور بھی ہے, کوئی شیر شور بھی پڑھ لی ہے. بولو ذرا دوکنا. تو یہ سارے اسباب میں کوئی لے سکتا سا, موقع بھی ہے, شادی ہے, خوشی ہے. بولو تو صحیح. لیکن چونکہ علماء تشریف فرما نے میرے بزرگ قسم دے, میں جو سیکھے ہیں, جو بزرگوں نے سنے ہیں, جو پڑھے ہیں, میں وہ گل چاہیے کہ میں تہاڈی بارگاہ چ رکھاں کہ تہاڈا دل سنے. نبی فرمایا مومن کا دل مفتی ہے, حق بات کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. میں ایمان والے دے دل سے گل رکھاں, دماغ واسطے گل پیش کراں. جے دل آکھے دی گل ٹھیک شکر الحمدللہ بڑا میرے سانو اپنی عقیدہ سونا دے چھڑے. اگر میں اپنی گل وچ ہوواں کوڑا تے اکثریت ایمان والے دی یہ گل دل نہ مننے تے ہو سکدا میں تہاڈی من لواں. بولو تو صحیح طرح دو. یہ جہان کسے نہ کسے ایمان پیچھے ضرور ہے. جڑا کہندے نا میں کسے نوں مندا ہی نہیں اے ڈورو, بولو ذرا, وہ بھی اپنے ایمان پیچھے جدوں گل ہوندی وہ مسئلہ پہ پوچھنا ہوئے یا کرنا ہوئے تو کتاب اپنے مولوی دی پڑھ لیتا ہے. بولو تو صحیح نا. ان دا کتاب پڑھنا, ان دے قرآن دے ترجمے پڑھنے دس دے نہیں کہ ان دی اپنی عقل نہیں ہے, کسی دے پیچھے پہ چلتا ہے. بولو تو صحیح. چاہے کسی نے چنگا ایمان بنایا چاہے کسی نے بھڑا ایمان بنایا, یہ جہان کسی دی تقلید تو خالی. جے چنگا بنایا ہے تے بابو لاجپال ورگے تو امام نظر آؤ گے. بولتے صحیح. بابے فرید ورگے, خواجہ جمیلی ورگے, امام اعظم ابو حنیفہ جیسے, امام احمد بن حنبل جیسے, امام شافعی جیسے, امام مالک جیسے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے. بولو تو صحیح ہو دوستو. جے کسی نے بھڑا بنایا انہوں بھی پتہ لگ جاتا ہے. باقی بندہ بٹن کھول کے سارے بٹن کھول کے منہ پان پا کے کہیں جڑا ٹرے اسی اندر جنہ برا سلطان رہی ہے ریشان کا کرتا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. منڈے کو تسی دیکھو کٹنا چھٹنا کیا جناب شیر دیا کٹالیاں تے لباس تے کولڑیاں تے ٹولڑیاں دیکھو تو اس سے پہلے فٹ آتا ہے کہ فلانے کے اندر بھی ریچ پہ کرتا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. یعنی ہر بندہ اپنے اپنے امام پیچھے آئے. میرا سوال ہے یار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ دے امام اوئے ہوئے بولتے صحیح ہے. لیکن آج تک میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے پیچھے اور کیوں نہیں چلا؟ بولو 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 بولو. میرا حسین مال اللہ کیا آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے اس اتنے بڑے عظیم فیل کو آج تک کسی نے ادا ہی نہیں کیا؟ کربلا ایک ہی لگی ہے, اس کے بعد کربلا کیوں نہیں لگی؟ اگر تسی آکھو کہ یزید ایک کوئی سی, یزید پلید ایک کوئی سی, تو پھر میں مان لینا بھی ٹھیک ہے امام پاک لڑے نے, یزید روک گیا ختم ہو گیا. بولو تو صحیح. اس کے بعد کوئی یزید آیا نہیں. بولو تو صحیح نہیں. وہ ایک پٹے نے تھلے یزید تو بھڑے لب دیا. بولو تو صحیح ہو دوستو. اگر یزید ایک تھا تو میں مان لیتا ہوں کہ حسین اجبا نے اسے ختم کر دیا. اب دوبارہ فاسق فاجر زانی شرابی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں. بولو تو صحیح کہ ہے. پھر میرا دوبارہ سوال ہے کہ امام کی سنت کسے کیوں نہیں ادا کی تھی؟ بولو تو صحیح ہے دوست. ایتھے سیدنا صدیق اکبر پیچھے چلنے والے بھی لوگ ہیں, فاروق اعظم پیچھے
پھر میری بات سمجھنا، اگر تو کہے یہ بات کہے کہ یزید ایک تھا وہ ختم ہو گیا، پلید کو آپ نے ختم کر دیا، تو پھر میں مان لیتا ہوں، میں موضوع اپنا توڑ دے ہی نہیں۔ اگر یزید تو بدتر لوگ آئے نہیں، بولو تو صحیح، موجودہ ہیں، تو پھر میرا سوال پھر لوٹے گا دوبارہ جناب سے کہ میرے امام پاک پیچھے چلنے والا آج تک کیوں نہیں اٹھیا؟ پھر ایک سوال پر کی نظر کر دینا جو تھوڑا ذوق ہوگا، ایک اور نہیں تھوڑی زبان جنہوں کہتے ہیں آپشن وہ ہے جو تھوڑا ذوق ہوگا تو سنا دو، چلو مان لیں گے آج دا چشتی بے زمینہ ہو سکتا ہے، آج دا قادری ہو سکتا ہے، آج دا سہروردی ہو سکتا ہے، آج دا نقشبندی بے زمینہ ہو سکتا ہے، آج دا بخاری ہو سکتا ہے، قادری ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے، چلیا کیا حسین آج پاک پر بعد ساری بارہ لیں گے سن؟ اکبر بادشاہ جیسے غلیظ قسم کے انسان کے جان میں چاہے جس نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، اپنا کلمہ بنایا ہوا تھا، اکبر لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ کہلواتا تھا، تو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ لاکھوں تھے، جت ذرا گل سوچی گیا تو بندہ گیا نہیں، سوچی پوے گا تو انشاءاللہ ایمان نصیب ہوئے گا، بولو اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی میرے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہزاروں مرید تھے، حسین بہتر لے کے ایک پلید شخص واحد اس کو قبول نہ کرنا یہ میرے حسین کی سنت ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں وہ اکبر بادشاہ کی ساری قبیلہ کمیونی سی، مجدد الفسانی میرے حسین کی سنت ادا کرتے، کیا نماز اللہ وہ حسین کا راہ چھوڑتے؟ اگر وہ حسین کے رستے پر نہیں ہے تو پھر تھا ہی کوئی نہیں۔ پھر میں تینوں وہ بادشاہ نہیں بناؤں موجودہ تے موجودہ بھی ہو جنہ کو کلمہ بھی نہیں سی، توجہ ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انگریز کا دور پایا، انگریز کا دور۔ میں پوچھتا ہوں امام پیچھے ہزاروں لوگ تھے، انگریز جیسے خبیث کافر اعظم کے ساتھ میرے اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لڑے؟ پیر میرے شاہ تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انگریز کا دور پایا، آپ سرکار کے ہزاروں مرید تھے، آپ کیوں نہیں لڑے؟ اگر فاسق فاجر بادشاہ کو قبول کرنا نہ کرنا یہی حسین کا کردار ہے، تو میں پوچھتا ہوں کافر کو اعلیٰ جیسے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ پیر سیال لاجپال یہ کون ہے؟ یہ میر علی شاہ تاجدار گولڈا کے مرشد ہے، خواجہ سلیمان طنزی لاجپال کے مرید اور خلیفے ہیں، بولو اللہ اپنا۔ آپ نے بھی انگریز کا دور پایا، کیوں نہیں لڑے؟ میاں شیر البانی شکپور کا بے تاج بادشاہ، آپ نے بھی انگریز کا دور پایا، حق کہتے رہے، صحیح کی تصدیق کرتے رہے، جھوٹ کی تکذیب کرتے رہے، لیکن اٹھ کر لڑے نہیں۔ میرا حسین ایک پلید کو قبول نہیں کرتا، بولو تو صحیح ہے؟ تو انگریز ورگے پلیداں نے پلید ہو تو انہیں مرید جنہاں نے نال سن تیڑیاں دیا بڑیاں شخصیتاں کے نام وچوں کسے بھی حسین کی سنت ادا نہیں کی تھی۔ بولو دوستو ذرا تو اب باتیں دو ہیں، یا یزید ایک تھا ختم ہو گیا، بعد ادھر ختم ہو سکتی ہے، یا سارا جہان امام پاک کی تکلیف تو خالی یہ ہو نہیں سکتا، بولتے سے میں چھڑ سکنا بہت سلطان نہیں چھڑ سکتا، میں چھڑ سکنا میاں شیر البانی نہیں چھڑ سکتا، اج
بولو تو صحیح ہو دوستو، کیا سوچتے نہیں ہو؟ جی جو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہن گلاں پھر دو نے، عرض کرا کہ تھوڑا ذوق ہوے، گلاں پھر دو نے، سارا جہان میرے امام دی امامت کو چھڈ جاوے، میں انہاں نوں امام ہی نہیں آکھ سکدا۔ جڑا امام دی امامت کو چھڈ جاوے، بولتے صحیح، امام اعظم ابو حنیفہ بھی امام ہے نا، بول رہے ذوق نہ، تو جڑا اس امام کو چھوڑے گا میں اس کو امام نہیں مان سکتا، نہ اللہ حضرت کو مان سکتا ہوں، بولے گا ذوق نہ امیر علی شاہ تاجدار گولڑا کو مان سکتا ہوں، نہ پیر سیال علی بال کو مان سکتا ہوں، نہ مجدد الفسانی کو مان سکتا ہوں۔ کیوں؟ جو حسین کا رستہ چھوڑے وہ امام کیا، وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ بول تو صحیح نظر، بولو دوستو، تو دوستا گلا دو نے، کیا یزید پلید ایک تھی مک گیا؟ اگر ہے تو سنت کیوں نہیں ادا کی دی گئی؟ جی آنکھیں کہ جہاں بے زمینیاں گا تو من لینے بھی ایسا چھٹی بیٹھیاں تو پچھلے کے حسین کا راہ چھوڑ سکتے، تو پھر بادشاہ بھی پلید تو پلید قسم دے بھی آئے نے جہاں وچ گنجے بھی بزرگی سن، بولو 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 ذرا دو بنا، خان صاحب بھی بزرگی نے، زرداری پلید بھی بزرگی، اسمبلی ساری جنی پئی بزرگاں بھری، بولتے صحیح نہ۔ اگر یہ پلید نہیں ہے تو پھر پلید لگو۔ افسوس کی گل ہے انہاں نال لڑن دے بجائے پیر اسمبلیاں وچ بیٹھے نے، انہاں موڑے نہ موڑے لا کے گل سمجھی ذرا کھڑ کے تڑکے نہ بول سبحان اللہ۔ انہاں نال قتال کرن دے بجائے کئی وچ پہنچے پینے تے کئیاں نے سانوں بھی پہنچاؤ۔ کی وجہ؟ ہن گلاں دو پھر نے، توجہ ہے دوستو، یا تو لگتا ہے کہ یہ میرے حسین کا کردار ہی نہیں، سیرت ہی نہیں جو آج تک ہمارے ممبروں پر بیان ہوتی رہی۔ یہ گل جی میں کیتی جی میں تھوڑے منہ نہ ثابت کراوا رب دے گھر چ بیٹھ کے تے پھر آ کے بولو ذرا ذوق نال دوستو سبحان اللہ۔ یا میرے حسین کا یہ کردار نہیں کہ فاسق فاجر زانی شرابی بادشاہ اگر ہو تو اس کے ساتھ لڑ جانا پھر جانا 72 دینے پڑ جائیں، لڑنا ہے ختم کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، دین بچانا ہے۔ توجہ ہے دوستو، یا تو یہ میرے امام پاک کا کردار نہیں، اگر یہی میرے امام کا کردار ہے تو گل پھر ہوئی اج تک کسی ادا کیوں نہیں کیتا؟ آپ منی بیٹھے جے بھی پلید تو پلید قسم کے لوگ اس جہان میں موجود ہیں۔ بولو دوستو، ہوں میں جناب دی نظر وہ گل کرا جڑی میں ہمیں عرض کیتی کہ تواڈے منہ وچ کڈواواں گا۔ ادھر دیکھو دوستو، ساڈے ممبراں تے بیان ہوندا رہا ہے، غیر دے ممبراں تے یہ گل بیان ہوندی کہ کوفیاں دے خطوط آئے سن، بولو 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 بولو، کنہاں دے خط آئے سن؟ کوفیاں نے آکھیا سی حضور اسی بے امامے ہاں، تسی تشریف لیاؤ، کوفے رہائش رکھو، اسی تواڈے ہتھ بیعت کران گے۔ کیوں جی یہ وہی گل ہے، میں اعلیٰ حضرت کو ثابت کرنی، بولو ذرا ذوق سے سبحان اللہ، امام اہل سنت، یعنی آپ کا مکہ مدینہ چھوڑنا یہ میرے امام لاجپال کا اپنا اجتہاد نہیں تھا، کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے بنا تھا۔ بولو دوستو، اور جا پوری دنیا دے رافضیاں دیاں وہ بچیاں کچھیاں پلیٹاں چٹن والے نے میرا چیلنج آ، بولتے صحیح، نیم رافضی بریلوی نے میرا چیلنج آ، اگر تو کہے یہ یقینی قطعی شرعی
آپ دین مبارک اور الحمدللہ آپ دین کے لیے وہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ کیا ہے. بولو ذرا اپنا سبحان اللہ. اگر یہ یقینی اور قطعی جہاد تھا تو سوال ہے میرا جیڑا اس جہاد کو روک کے امام محمد بن عرفیہ عرض کرتے حضور نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور نہ جاؤ. کئی صحابہ ہاتھ بن کے عرض کرتے حضور نہ جایا جی. انہاں خوفیہ نے تواڈے والد صاحب نال بھی بدعہدی کیتی سی, بد کرداری کیتی سی, تواڈے بھائی حسن نال بھی بد کرداری اور بدعہدی کیتی سی. حضور او گندے بندے نے اوتھے نہ جاؤ. سارے بیان کرتے نے. بکری گل ہے جے بزرگ کھول کے سناؤ تو انہاں کو منہ دے بجدے نے. بول دے صحیح روکن والے مسلمان نہیں ہو سکتے جڑے جہاد تو روکن دے مومن کیویں. بول دے صحیح ہو یار. اور قطعی یقینی شری جنگ تو جڑا روکے مسلمان نہیں ہو سکتا صحابی کیویں. پھر اگلی گل امام 72 لے کے ٹر پے نے. مدینہ بھریا پیا, مکہ شریف بھریا پیا صحابہ نال, ایک بھی نہیں نال ٹریا. پھر امام پاک نے کسی نے نہیں فرمایا کہ یار میں ایڈی وڈی بلا نال لڑن چلیا. 7 بندے عالماں تے حکومت سی یزید پلید دی. 60 لاکھ مربع میل, 22 لاکھ فاروق اعظم دے گئے سن. 60 لاکھ مربع میل کی حکومت حضرت معاویہ پاک نے پہنچائی سی. جب یزید کو ولی عہد بنایا چلیا تینوں اینا پتا نہیں ایڈی وڈی بلا نال لڑن جا رہے ہیں. 72 اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا غوث اعظم زندہ باد. نکے نکے بچے دے دنیا نو مار کے ایڈی وڈی بلا نال 6 مہینے دے علی اصغر شہزادے. تو اینا تے سیاںا سوچ کدی سوچیا ہی نہیں اس قوم نے کہ جس راہ ڈاکو بندے ہون اوے اس راہ اسی اج گئے گزرے 2021 دیاں بلاواں اساں اس جگہ تو اپنی دھی نو نہیں لے کے لنگ دے بھی یار کتے بندہ پتہ کوئی کتنی عزت تے لٹیرے ہی نہ ہون. بول دے صحیح نہ. تو میرے امام کو اینا چلا معاذ اللہ تے پاگل اس قوم نے سمجھیا سی کہ ایڈی وڈی بلا نال لڑن چاہ رہے تے 72 تنگ لے کے جا رہے تے چھوٹے چھوٹے بچے توجہ نہیں فرمائی نے. او جنگاں وچ غیرت مند کبھی دھیاں لے کے نہیں جاندے. او اسلام نے جدوں عزتاں عورتاں دی پابندی نہ چھڈی پھر اسلام دے مجاہد مر جاندے سن. انہاں وچ کوئی عورت نظر آوندی. اسی بے ضمیر قسم خدا دی کر کے نہ آ بنے ہاں. یہ میرے سوال نے انہوں نے چت کھڑ کے نہ بول سبحان اللہ. صحابہ روکن والے, صحابہ نہ جان والے, اور میرے امام کا کسی کو نہ فرمانا کہ تسی سارے نال چلو اساں یزید دا تختہ اٹھاؤں ہاں. بولو تو صحیح ہے دوست. ساریاں گلاں یہ مطلب ہے جویں ایران دے کتے حسین بچاؤ نے صحابہ نو گالاں کڈدے نے. ایویں اج ساڈے بریلوی بھی بن گئے. آپ دے لوگ کہیں میرے حسین دی نشان ہے چلیا میرے حسین دی نشان نہیں. کھولا نہ گل اعلی حضرت خواجہ بریلوی نے فتوی نال دے تہاڈا ذوق ہو گیا. صحابہ نو گالاں ایسے گل نہیں کرتے. دیکھو جی حسین کلے ٹر گئے, مدنی دا فون کلا چلا گیا, صحابی بھرے پے سن مدینے وچ مکے شریف وچ تے حسین نو کلے نو شہید کروایا تے پھر بھونکدے نے جنہ بھونک سکدے نے تے اسی آنے بلے بلے حسین دی شان بیان ہو رہی. چلیا میرا امام علی مقام ہر کے خوش نہیں ہو سکدے تے معاویہ پاک نو گالاں کڈھن ہو. اب بولو تے صحیح ہے. صحابہ کو گالیاں دیے اور کوئی کہے کہ میں حسین کو راضی کر رہا ہوں یا حسین اس عمل سے راضی ہوں گے پھر تو قرآن جھوٹ ہے. معاذ اللہ. پڑھ دے قرآن. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ
مولا فرمانا نسل کرتی ہے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان ہے کہ میرا محبوب میرا رسول ہے. بولو نالی اپنے محبوب کے یارہ دی پاکی بیان ہو رہی ہے, دل دی کیفیات بیان ہو رہی ہے. کی فرمایا میرے نبی نے جڑے بیلی ہے نا انہاں دی شان تے مقام ہے اشدہ ولا کفار او کافر واسطے سخت نے روحا ماؤ بینہم آپس میں کھان کھیر نے واقعہ کا جڑی ہے نا وہ چلیا وہ ایتھوں نے نبی دے یار دے دل وچ کو بلاوے تے نبی دا یار کیویں ہوے وہ اجتہادی لڑائی ہے. جیسے مثال بنی کرنے جتنا ذات ہوئے کسی بندے نے مسجد کے سامنے قلعہ کٹیا صحابی باغ کے بارے ہوتا ہے ایک ہو رہا ہے انہیں قلعہ پڑھ چھڑیا مخالفت ہوگی انہوں کی بھائی آپس میں مخالفت ہوگی نا ایک نے کٹیا ایک نے پڑھ چھڑیا پوچھنا گڈے نہ لینے اللہ نے بالا قلعہ گڈیا کیوں سی فرمایا سے اس بات سے گڈے سی کو مسافر آوے راہگیر آوے سواری بننے کی اپنی ذوق میں نماز ادا فرمائے پٹیا نے پوچھا سونے پٹیا کیوں سی فرمایا پٹیا اس واسطے سی کدھرے کوئی مسافر راہگیر ٹھڈا کھا کے تے چوٹ نال لو آ پوے سچی بول تمہیں سواد لے رہے کہ نہیں لے رہے اور کوئی کتا ہی ہوئے گا یا گڈے نال بھونکے یا پٹنا نال بھونکے بول تے صحیح اوپر غلاموں کا. باقی رہ گئی گل اچھی نیوی او سجنا کھولو اور تاریخ تبری یہ بھی امام زاہبی کی اپنا جو ہے تاریخ الاسلام یہ امام زاہبی کی تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی توجہ ہے یعنی یہ ساری عرب دیا مستند روئے توڑ کتاباں جنہاں میں یہ واقعے اور ایک گلہ کھل کے لکھی جانے میں عرب دیا نہیں وہ ایک کئی ایک جیسے دکھا پہ آ توجہ نہیں پہنچ جائے جا پہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہمارا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کے پیچھے میں عجم دے ہندوستان سے بے تاج بادشاہ جن کی ہر ہر ادا سنت
لہن سنیں گا 14 تبق روشن نہ ہو تے اسا مجھنا ایک توڑا ادالہ کرنے گل دا ہر گل میں چنا کہنا ہوگا جڑا حسین چشتی کہتے ہیں معاذ اللہ حسین جھوٹے سن تے یزید سچا سی حسین جھوٹے سن یزید سچا سی معاذ اللہ نکرے کفر نباشا توجہ ہے نا دلیلہ یہ ہزار دیتی ہیں لیکن ایک گل تو ہم رب کے گھر چ بیٹھ کے کر دیتے ہیں جی تھوڑا ذوق ہو میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے جڑا حسین پاک کو جھوٹا تے یزید کو سچا کہ وہ کنجر ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی بول دے نہیں حسین کے نام سے بول دے کیوں نہیں بولو وہ جڑا حسین پاک کو جھوٹا کہ یزید کو سچا کہ کنجر تے جڑا کسے تے جھوٹی تو مطلب وہ کنجرا دا کنجر یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ایتھے گل اپنی نہیں مکمل بولو ذرا دو بنا کون فتح بار میں عرض کہتی تھی تھوڑی بار کر دینا کہ منہ دی گل سارے بیان کرتے ہیں کہ خطوط آئے سن کوفیاں دے میرا ایمان ٹوٹ گیا تشریف رہ گئے صحابہ روک دے رہے عرض کرتے رہے حضور نہ جاؤ غدار نے بدعات نے بڑے بڑے صحابہ روک دے رہے آپ نے فرمایا یہ رسا جانا یہ آپ کا اجتہاد تھا لڑنے کے لیے نہیں رہائش رکھنے کے لیے کوفہ میں بولو ذرا دوگنا لڑنے کے لیے جاتے تو پہلے عرض کر گیا شرعی قطعی جنگ ہوتی روکنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ساتھ نہ جانے والا مومن نہیں ہو سکتا بولتے صحیح نا یار اور این میدان جنگ میں پہنچ کے جڑا کنڈ دکھاوے وہ حسین تے گئی حسین تے در دا کتا نہیں ہو سکتا بولتے صحیح ہو سن ذرا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 541 اور 42 تہاڈی زبان میں جڑی تسی گل کیتی یہ ہوئی حالات جی نہ میں بولوں تڑکے نال ساڈا تے عقیدہ حسین اجپال بارے عاشق سوئی
یہ ہمارا نعرہ ہے، بولو ذرا میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو سوال ہویا، سنا دے اینا ڈولواں ہندوستان کے اندر جدو انگریز بڑے آئے فتویٰ دے چھڑیا کافران لڑ لڑنے اٹھو انگریزانا جہاد قائم کرنے اسلام کی حکومت ختم ہو گئی سی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جدو انہاں دیا گلاں سنیا تے واقعہ کربلا پیش کر دے سن اپنی دلیل دے طور تے کہ حسین دی لڑ بال اٹھے سن لڑ پے سن توجہ نہیں فرمائی۔ انہاں وہابیوں دا جواب دے دیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہکانے والے یہاں واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں، یہ ان کا محض گواہ ہے، یہ ان کا محض گواہ ہے، انہاں دی اپنی افتراء ہے، اپنی کذب نہیں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت اس کا امام علیہ سنت کا اس کا تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولا اس لڑائی میں ہرگز حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی۔ اور جن کا اندر نہیں ہوتا کہ پہلے ہوں میں مار لگت پھر میں تمہارا اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں میرے امام علیہ سنت امام علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اولا اس لڑائی میں ہرگز پہل نہ تھی۔ امام نے خبیث کوفیوں کے وعدوں پر قصد فرمایا تھا، توجہ نہیں فرمائی، مکہ چھڑنا مدینہ چھڑنا میرے امام نے اپنے اتحاد شریف سے باغ رہی انہیں بلایا کہ میرا امام ہے جن وقت میں لگ پال پریندہ رو توڑ دے گئی۔ آج سرکار نے اپنے اتحاد نہ لئی انہیں کوفیاں دے خطا تے خبیث کوفیاں دے خطا تے میرے امام نے قصد فرمایا تھا۔ جب ان غداروں نے بدعہدی کی، جب ان غداروں نے بدعہدی کی، قصد رجوع فرمایا، واپسی کا قصد فرمایا کہ قصد کئی دلیل آتے ہیں رجوع کئی دے جڑے آپ کرو تشریف لے گئے سن انہیں خوفیاں دے خطا دے امام علیہ سنت فرماتے ہیں جب وہ بدعہد ہو گئے میرے امام علی مقام نے قصد رجوع فرمایا۔ اور جب شروع جنگ تک اسے بار بار احباب و اعلیٰ پر صبر ذہن فرمایا، سجنا دشمنہ تو صبر آپ بار بار کہتے سی اگر میں تو چنگا نہیں لگا میں نے مدینے جان دیو۔ توجہ ہے نہیں کھڑکے دڑکے بولنا سبحان اللہ۔ انہیں خطبے میرے امام علی مقام میں دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ خطبہ دیں سن یہ ہوئی فرماتے سن اعلیٰ حضرت جو سارے لکھے ہیں انہوں نے در پہلے 541 صفحے تو 42 تو سنا گل مزید کھول جائے گی ذرا جیتے ہم بولو سبحان اللہ۔ حیدر دیکھو سونے عربی خطبہ مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس جاؤں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شبر مردود خبیث نے اسے پال رکھا۔ ابن سعد نے خط لکھا گورنر سی جڑا کوفے دا ابن زیاد کہ امام فرما رہے ہیں لڑن دے آپ گئے نہیں سن بولو ذرا دعا بنا بلایا سی اگر میں پاگل چھگیا نہیں لگتا میرے واپس جان جو اتنے امام مدینے کی گل کرتے ہیں عرب والے تین گلا کرتے ہیں یا یزید کو لے جاؤ یا سرحد پہ جان دو یا میں واپس جان دو۔ اعلیٰ حضرت مدینے شریف کی گل کر رہے ہیں کہ آپ فرما دے میں نے تو آپ ہی بلایا سی چنگا نہیں لگتا میں واپس جان دو اور پھر خطبہ دیتا پھر کی فرما دے اے لوگوں جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ میں اپنی امن کی جگہ چلا جاؤں۔ بولو دوستو ادھر دیکھو سونیا
اشقیا نے نہ مانا، بدبختہ نہ منیا، غرض جب برابر قصدے عود رہا، بار بار آپ ایک فرماؤں سن پیچھا جان دیو، بار بار ایک فرماؤں دے مگر ممکن نہ ہوا لفظ دے گورو میں کوئی گل کھنجامی نہ، آپ فرماؤں دے مگر ممکن نہ ہوا، منظور ربی یوں ہی تھا تقدیر ہوئی سی، منظور ربی یوں ہی تھا تقدیر ہوئی سی، جنت راستہ ہو چکی تھی، آپ نے گناہ کا انتظار کر رہی تھی، مثال محبوب کی حقیقی گھڑی آ لگی تھی، تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہلا تھی، ان خبیثوں نے مجبور کیا، ان خبیثہ نے مجبور کیا، اعلیٰ اللہ لکھ رہے ہیں، اور اس جگہ پہ دو صورتیں سی، دو گلہ سن، دو ہی سنا، لو جی سادہ کرو درکھڑ کے در کے نہ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے نے، امام کے کربلا یعنی کربلا شریف دے وچ لڑن دے مجبور انہاں کوفیاں خبیثاں کیتا، یزید پلید دی فول کیتا، بولو ذرا ذوق نال کر کے نہ بولو۔ اب دو صورتیں تھی امام علیہ سنت کے لیے، اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو صورتیں تھی، اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، اگر تھوڑا ذوق ہو تو سنا دو۔ آپ فرما رہے ہیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہو، بولو اور بولو۔ فرمایا یہ رخصت تھی، اگر امام اس پلید کی بیعت کر لیں گے جان دے ڈر تو، ساڑھی فقہ دیا کتاباں کے لکھے حضرت یاسر بن عمار کو جدوں نہ کافرہ کسی کلمہ کفر بولو، آپ بولے اندر مطمئن سن، قرآن نازل ہو گیا کہ جان دے ڈر تو اگر کوئی کلمہ کفر بول دے یا اسلام کے خلاف کوئی گل کرتا ہے یا شعار اسلام کے خلاف کوئی گل کرتا ہے، جان دے ڈر تو فرمایا اجازت ہے، اندر مطمئن ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخصت تھی، سوال کچھ نہ تھا، اور بولو ہے دوستو، رخصت سی، ابن زیاد کی بیعت کر لیں گے یا اپنے واسطے یا یزید پلید واسطے، بولو ذرا غور کرو، اگر امام کر لیں گے جان دے ڈر تو رخصت سی، فرمایا سوال کچھ نہ تھا، لیکن یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی، بولو اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیق شیان تھی، اور اسی کو امام نے اختیار فرمایا، بولو دوستو خدا ساڑھے تو بعد بجرے نال کوئی پیار نہیں کرتا سی، اللہ کا گھر بیٹھے نا، میں حضرت صاحب بلا تو بعد بڑے استاداں تو بعد ٹوڑیاں دیا شادیاں انہوں تکیاں توجہ ہے لکھاں روپیے میرا رب جانتا ساڑھے تو بعد میں انتظار کرتا ہوں کہ تیری عظیمت رخصت کی گل ہوئی ہے وہ امام واسطے ہوئی ہے، ان دے بڑے بھرا او دبئی پاؤں والا پسند شاہ توجہ ہے، انہیں کی کیا، انہیں کیا امام علی مقام نے عظیمت پر رخصت کیا، صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، امام باپ نے عظیمت پر عمل کیا، صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، کیا مطلب جانے بچا لی، ملعون بیعت صحابہ نے کر لی، امام باپ نے جان دے دی لیکن بیعت نہ کی، اور چلے آ اس لانتی نے اتنی بڑی بات سارے صحابہ کو رڑ کے رکھ چھڑیا، معاویہ پاک کو رڑ کے رکھ چھڑیا، چلے آ اور صحابی کی نے جنہاں ملعون پہ لانتی نے قرآن سنت کے خلاف بیعت کر لے، ساڈا کی نے اور آج تسی کیا بولے کنجر ووٹ نہیں دے پاؤ گے، سبحان اللہ، بولو تو صحیح ہو دوست، یعنی امام اہل سنت تو بات کر رہے ہیں حسین پاک کی کہ
کہ آپ کے لیے دو باتیں تھیں، دو صورتیں سن، یا بیعت کر لیتے، جان بچا لیتے، ثواب، لیکن امام نے جان دے دی، اس پر ثواب عظیم تھا، اور یہی میرے امام کے شان رفیق شیان تھی، بولو تو صحیح، اور اسی کو امام نے اختیار فرمایا۔ اللہ توفیق دے دے تو امام علیہ سنت پڑھ لیا جائے، اتنے بکرے کا کتا تو کتے کا بکرا بناؤ والا جہان ہے، سچے نے جھوٹا تو جھوٹے کو سچا بناؤ والا جہان ہے، بولو تو صحیح ہو دوستو۔ ہوں اگلی گل یہ ڈلو پچھو، جڑا میدان جنگ میں فرماوے میرے پیچھا جان دو، تے بار بار اب بولو تو صحیح ہو یار، اعلیٰ حضرت لکھ رہے تو کہتا ہے یہ کبھی اور شری جنگ تھی، ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی لڑائی تھی، اعلیٰ حضرت بھی وہی لکھ رہے ہیں کہ اپنا اجتہاد تھا ہی نہ، وہ تو کوفیوں کے خطوط پر آپ کا ارادہ بنا، بول تو صحیح ہے، اگر شرعی اور قطعی جنگ ہے تو پھر میرا سوال وہی ہے، صحابہ کو بچا کے بتاؤ، بولو تو صحیح ہو گیا۔ میرا چیلنج ہے، بات سمجھے کہ میتھمیٹیکل کا بات شریف کے اندر گل پہ کرنا، پورے پاکستان سے گلاں ہوندیاں نے، سچے کھبے ٹانٹا کر لینا سوکھا، بولو تو صحیح ہو گیا۔ ایس نقطے سے صحابہ کو بچا کے بخا کہ یہ کہتے ہیں جنگ فرض تھی، فرض عین تھی، قطعی اور یقینی شرعی جنگ تھی، تو روکنے والا، ساتھ نہ جانے والا، خود امام کا فرمانا ہے کہ مجھے واپس جانے دو، یہ تو میدان جنگ سے جو کانڈ بخا کے مڑ جاوے وہ تے اللہ دے نام چاہ جاتا، تو حسین نے متوقع کر سکتے جے تو اس کو بولتے صحیح نہیں۔ اب سمجھو میرے امام علی مقام نے کربلا شریف میں ان کا ناجائز مطالبہ مانا، بولتے صحیح، سونے نبی فرمایا میرا چاچا سیدنا امیر حمزہ سید و شہداء نے فرمایا تم جاؤ ہوئے گا، اور جس جڑا ظالم بادشاہ حق آکھے اور اس کو بچے نا قبض ہو جائے، بروڑیاں لگ جان، اس نے ایون میرے سونے نبی فرمایا اور بروڑیاں نے الفاظ میرے سن، توجہ نہیں فرمائی، خطابہ نہ گل کی تھی، خطیبہ نہ گل کی تھی، مقررہ نہ گل کی تھی، واعظہ نہ گل کی تھی، سونے نبی فرمایا میرا چاچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید و شہداء نے فرمایا تم جاؤ سید و شہداء ہوئے گا، جڑا ظالم بادشاہ نو حق آکھے اور ظالم بادشاہ اس نے ایون وہ کو قتل کر دے، فرمایا تم جاؤ سید و شہداء، میرے پاک امام نے نہ اتھے کسے باطل میں مننی ہے، نہ کربلا وچ مننی ہے، میرے پاک حسین نے جیل نو جیل فرمایا، نہ جیل نو نہ جیل فرمایا، ابن زیاد نے کھو کے جواب دیتا ہے، اس ظالم نے اس نے بس میرے پاک امام کے خاندان مبارک کو شہید کی کہا ہے، یہ زمانے کے اندر میرا حسین سید و شہداء۔ اور بک مارتے ہیں، اچھے دیکھو جی حسین پاک نواز نے حکومت لائن واسطے گئے سن، تے ظالمہ میرا حسین اپنی حکومت ہی تے بناؤ گئے سن، لیکن گل سمجھی ناسبی ڈورو ٹولا ایک کتے آنے نے دنیا واسطے چلیا، میرے حسین دا باپ 13 طلاقاں دے تے پتر دنیا کیویں پسند فرماوے، بولتے صحیح نہیں یار، میرے حسین کا یہ اجتہاد تھا، یہ ٹھیک ہے جو میرے امام علی مقام کے وجود سے اس مسلمان کو برکتیں حاصل ہونی تھی، وہ یزید پلید کے وجود سے ہرگز حاصل ہو سکتی، بولو تو صحیح ہو یار،
تڑکے نہ بولنا میرا حسین دین کی خدمت کرنا چاہتے سن آپ جانتے سن کہ جڑے آپ کا اپنا اتحاد شریف سے کہ جڑے میرے وجود نال اسلام میں فوائد اور امت کو فائدے جڑے حاصل ہون گے وہ کسی نال نہیں ہو سکتے ورنہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ارے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری ہے نور کی تجلی سب کو تیری گلی میں بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری جو ہے دوستو یہ ایمان والوں کے لیے یہ گفتگو کافی ہے ان خدشات کو جڑے میں ناچیز نے جناب دی بارگاہ عرض کیتے نے وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہویا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہویا تھوڑا جا چکھنا دیکھنا کہ جو رافضی لوگ جیسے امام پاک کی سیرت کو بیان کرتے ہیں بولو تو صحیح ایسے میرے امام کی عزت نہیں بچتی ذہن چ رکھی بولتے صحیح ذرا ذوق نال ایک اللہ ساریاں کتابات محفوظ نے چشتی صاحب قبلہ کا گناہ صرف انہیں انہیں پڑھ کے سنا دیتی ہیں اور دیکھو یار کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی کسے دی عبارت کسے امام دی عبارت حدیث کے الفاظ آپ نے عکس بنایا چھاپے تھے اپنی کتاب سے لکھ دیتے توجہ ہے امام غزالی کی عبارت فتویٰ شریف امام غزالی وہ ہیں جن کو اشرف علی تھانوی اپنی کتاب المشتاق کتاب میں لکھتا ہے کہتا کہ یہ امام وہ ہیں جن کی روح شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر لے گئے موسیٰ کلیم کے پاس فرمایا اے کلیم تیری امت میں میرے غزالی جیسا بھی کوئی ہے جن کے بارے میں اللہ اقبال فرماتے رہ گئی رسم اذان ارے روح بلالی نہ رہی اور رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی سلوت العارفین آپ کے دو جلدہ کی کتاب عربی گڑی امام غزالی سرکار کی کتاب سلوت العارفین بولو دوستو ساری زندگی اتھوں پیار کرتا رہے اچھا چشتی صاحب صرف یہی کہے کہ یار سارے امامہ دا مذہب اعلان شخصی جہاز نہیں جتنے سنی علماء دوست بیٹھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سمیت جتنے اکابری علماء اہل سنت ہیں ان کا سب یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس کا کفر سورج کی طرح عیاں نہ ہو جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے بولو ذرا دعونا انہوں نے کافر آکھنے لانتی آکھنے توجہ نہیں فرمائی جن کا کفر عیاں نہ ہو احتیاطاً لانے شخصی اجازت اور ظالم نے اٹھی گل پا کے بولتے سے امام غزالی فرماتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں یزید پلید واسطے دعا بھی کر سکتے ہیں کون کہتے ہیں اب بولے یار مردے امام غزالی تو چشتی صاحب وہ گل صرف نقل کرتے ہیں آپ یزیدی بولتے سے ہوئی ہے ٹکر شاہ حسینی بولو تو رکھڑ کے درکے نال امام پاک کی صورت سیرت ہر شہر مسح کی تھی جاوے مال نفسانی کہ مجھے کیوں بےزتی ہوگی مجھے کیوں
نکالا گیا. میرے ساتھ جو ایسا ہوا وہ ظالم اپنا غصہ حسین کے ذریعے حسین کی بےزتی کر کے نہ نکلوا. بول تو صحیح, اپنے منہ کر دے. ایک مومن وہ گل کرتے ہی نہیں جنہیں ہر تقریر چاہتے تھے. وہ ماذ اللہ چشتی صاحب کہتے ہیں حسین باپ جھوٹے نے, یزید سچا سی. یہ تو تسی خود گستاخی کر رہے تھے. اسی تے رب دے گھر وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جڑا یہ گل کرے کنجر تے جڑا کہے جھوٹی تو مطلب کنجرا نہ کنجر. کیوں بھائی بار بار تسی بکواس کر رہے جی. یہ مطلب ہے تسی اندروں کمینے لافظی دے پلید دے. بول دے صحیح نظر اللہ بنا خدا کا نائیہ مسلمانہ لکھ کسی نال مخالفت رکھ, لکھ کسی نال علمی اختلاف رکھ, لیکن اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت نہ کھو سکتے. اس عقیدے اہل سنت و جماعت مذہب حق کے ذریعے ہی جنت ملے گی. باقی کسی عقیدے میں جنت نہیں لگنی. بولو 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 ذرا کٹ کے درمیان. صرف ساڈے بزرگاں دا اتنا گناہ کہ حقیقت اور لفظیت کی جڑا بن چکی ہیں. بولو ہے اور ساڈے پاس ایک پیر ہے بلیچی بلیچ بڑی کرتا. بولو ذرا اپنا بڑا بڑا پیر ہے. دعائیں اج کل حضرت معاویہ پاک کی گھر والی اور حضرت معاویہ پاک کی گھر والی تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گھر والیاں دونوں رشتہ دار نے. او امام حضرت امیر معاویہ پاک کی گھر والی محسون بی بی تے حضرت حسین پاک کی گھر والی ارباب بی بی یہ دونوں رشتہ دار نے. او کتا کی گل ہے اگر حسین سی حسین رہی تے حسین ہی بنی. بول تو صحیح ہو جا. اور کیا تھا امیہ خاندان سے رسول اللہ کو آج تک سکھ نہیں ملا. امیہ خاندان نے ظلم کیا حضور کی آل پر. اس کتے نے چوکھا پتا یا مدنی نے چوکھا پتا سی. بول تو صحیح ہے. حضرت عثمان غنی امیہ خاندان کے ہیں. کیڑے خاندان امیہ خاندان. سونے لگے ایک رشتہ بی بی پاک مثال فرما گیا. دوسرا بھی انہوں نے دے چھڑیا جی تو سوکھ نہ ملے رشتے اسے دیتے جانے نے. بہت صحیح ہے. پھر حدیث کا مفہوم ہے. سونے نبی فرمایا اے عثمان اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی میں باروں باری تو نکاح میں دے چھڑتا. بہت صحیح ہوئی ہے. جتے سوکھ نہ لبے اسے ایک باری دے کے بندہ پچھتاؤں ہے. چلیا چلو ایسے رہ گئی اسی گل اتھوں مال اللہ لے بیٹھے. حضرت معاویہ کو نہ لیتے. سکی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا اے ماں پاک نے مدنی دی گھر والی تیری ساڑی ماں ہے. اے وہی بی بی نے جنہاں دے گھر حضرت ابو سفیان حال تے شرک میں چاہے سی. اما پاک دیکھا پاک نے ایسے ساڑی ماں نے بستر مبارک کھچ لیا. باپ آگتا ہے نیتھیے ایک ہی کی تاری. باپ تلو بستر کھچ لئی فرمایا ابا ضرور ہے پر تو پلید ہے مٹی کا بستر پاک ہے پیسہ رضائی نہیں. ابا ضرور ہے پر تو پلید ہے مدنی کا بستر پاک ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماؤ گئے سیدنا معاویہ نبی نبی پاک میں سارے پاک نے تیرے اس امت دے معمول جڑا معمول پھونکے کدی ماما راضی امیہ تے جنہ دی ماں ناراض ہوئے کدی پتر جنت جا سکتا ہی نہیں. بولو دوستو کاتب وحی ہے. آج جو قرآن عین غین صاد خا ضاد مخارجنا سارے پڑھتے ہیں. انہیں سورہ نو آخر قرآن جو تھوڑے ہتھی آئے تھے حضرت معاویہ کا سجدہ. بولتے صحیح نظر کر کے کرتے ہیں. سبحان اللہ یہ بھی بڑی ذمہ داری. سونا نبی معاویہ سونے نو دین
راجے پکھر دے وراسی تے دبئی ٹاؤن دا رکس بولوئے پوکے حضرت معاویہ تے صحابہ نو آکھے کہ ملعون بیعتیں کرنے والے لعنتی بیعتیں کرنے والے ڈرپوک ہے صحابہ تے کتیاں دلیر تو ہے جب ٹھیک ہے یہ تیری بات نال میرا اتفاق نہیں لیکن چاہتی سن بالکل اگر تو صحابہ ڈرپوک بیٹا کجرا تو دلیر بن کے وکھا اٹھنا حملہ یزید تو بدتر نے یزید تو بدتر نے یہ موجودہ سور اٹھنے لڑ پتہ لگے چشتی یزیدی نے تو حسینی چترا کے ڈال تو کرنا باہر نہیں نکل رہے جینے بیٹھے جگہ مردہ وہ میرا کھڑے لگنا سبحان اللہ تاکہ مہربانی ہو مسلمان خدا دا میں حقیقت پہچانو لاکھ بیان کو میں پہلے کہتی ہے لاکھ اختلاف رکھ علمی اختلاف رکھ لیکن عقیدہ اہل سنت کو اپنے ہتھوں جان دینا اہل سنت ساری جان سارا ایمان اس عقیدہ اہل سنت سے جنت تقسیم ہونی اگر جناب دی موج ایک نظر میں سنا کے دی جائے پڑھ کے دل کے بول سنا اس اور وقت کوئی نہیں جذبات میں جنا ترتیب میں چیتے رہتی ہے کوئی نہیں فرمائے ساتھ چڑھ جانا کر کے در میرے بول سبحان پہلے قرآن یا وقت پھر سے معافی میں پھر سے بڑا وقت آنا زندگی رہی ہے انشاءاللہ استاد نے کرام کہہ رہے ہیں استاد صاحب سے تو لے کے پہلا تک کرامت ہی کرامت ہے ایک سے بڑی کرامت کی پوری دنیا دے مزاج کے خلاف میں زندہ کرتے ہیں بول تو صحیح ہے آئے دکان میں ہمارے پہنا ملنے چھوٹے جنسیاں کھانوں باٹے کے باٹے کے بول تو صحیح یہ فقیر بار چار بھائی تو کیا ہوتا ہے اس تو بڑی کرامت کی میرے صدقہ خاطہ محمد شفیع اللہ نظر لیجیے قمر شبال فریدی ہے نا باپ کو تشریف والا انہیں ایک نعت لکھی عاشق آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گئی